وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے باب نمبر 50 حدیث نمبر 130 سے، اور آج ہم انشاءاللہ کتاب العلم مکمل کرنے والے ہیں. تو ونس وی کمپلیٹ دس آپ لوگوں سے ان پٹ لیا جائے گا کہ آپ نے کتاب العلم اوور آل سے کیا پروجیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہو اور وہ پھر کتاب العلم کے ساتھ کوئی پروجیکٹ نہ ایسوسیٹ کرے. تو ساتھ ساتھ سوچتے جائیں. ایم گیونگ یو دس ٹیزر سو دیٹ یور مائنڈ اسٹارٹس ٹو ورک ان دیٹ ڈائریکشن انشاءاللہ. باب الحیا فی العلم، علم میں حیا کرنا. اب یاد کر لیں وہ حدیث کہ جس نے حیا کیا اللہ نے اس سے حیا کیا، پیچھے گزر چکی ہے. وقال مجاہد کہتے ہیں لا یتعلم العلم مستحین، نہیں سیکھتا علم حیا کرنے والا. حیا کرنے والے کو، جھجکنے والے کو علم نہیں ملتا. ولا مستکبر، اور نہ تکبر کرنے والے کو. یعنی دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے، حیا کرنے والا یعنی غیر ضروری حیا، اور تکبر کرنے والا. وقالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، کتنی اچھی ہیں عورتیں انصار کی عورتیں، عورتوں میں کتنی بہترین ہیں انصاری عورتیں. لم یمنعہن، نہیں منع کرتا ان کو، نہیں روکتا ان کو، الحیاء حیا، ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں دین میں. حضرت عائشہ نے عورتوں کی تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ عورتوں کو بھی بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت تھی جو شرم و حیا کی وجہ سے انسان شاید کسی عورت سے بھی نہ پوچھ سکے. لیکن ان خاص مسائل کو پوچھنا بھی جو انسان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے ضروری ہو، انسان کے لیے بنیادی علم کا درجہ رکھتا ہو، وہ ضروری ہے، خواہ اس میں بظاہر شرم و حیا کے تقاضے پامال ہوں. اب دو چیزیں ہوتی، ایک تو یہ ہے کہ آپ اس علم کو نہ سیکھیں نہ سکھائیں نہ جانیں نہ جنوائیں اور اس کو چھپا کے رکھ دیں، اس کا تو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ کیا حال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ضرورت کے وقت حیاداری کے ساتھ بیان کر دیں، لیکن اپنی عام گفتگو اور عام مجلسوں کا موضوع نہ اس کو بنائیں. کہ مثلاً اگر آپ نے ایک حیا والی بات کسی سے سنی یا پڑھی یا اس کو سوال کیا اور پھر آپ ہر ایک سے وہی فضول باتیں کرتے رہیں. یعنی یہ دو مختلف مواقع ہیں. ایک موقع تو یہ ہے کہ وہ ضرورت ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ کسی مرد کا کسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگانا اخلاقاً عقلاً شرعاً منع ہے نا، لیکن جب ایک عورت بیمار ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے. اب یہ ہاتھ لگانا کیا ہے؟ ضرورتاً. کبھی کسی ڈاکٹر کو یہ بلیم کیا کہ فلاں ڈاکٹر بڑا بدماش ہے، عورتوں کی نبض دیکھتا ہے مثلا، یا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، کبھی کہا کسی نے؟ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا علاج کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی جان بچاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چونکہ آپ کا ذمہ لگایا تھا یزکیہم، کہ لوگوں کو پاک کرنا ہے،
اور تزکیہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں آگے کتاب الطہارہ کتاب الوضو میں بیان کروں گی۔ آپ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ نجاستوں سے پاک ہونے کے جتنے طریقے ہیں، جو جو چیزیں ہیں، وہ لوگوں کو کھول کے بیان کر دیں اور آپ کو کرنا پڑے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی قربانی تھی کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کی بہت سی ایسی مثالیں لوگوں کے سامنے رکھی جو کوئی بھی شخص رکھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ خود قرآن پاک میں بھی جو مقدس کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی بعض الفاظ ایسے ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں، بعض معنی ایسے ہیں کہ جو شرم و حیا کے تقاضے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ انسان کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ بہت سے لوگ حدیث پر خصوصاً قرآن پہ جرأت نہیں کرتے، حالانکہ اس میں بھی ایسی باتیں ہیں، لیکن حدیث پر بہت زبان درازی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ تو ہم کو بالکل پسند نہیں، اور یہ باتیں بیان کر آپ نے بڑی بے حیائی کی باتیں کی ہیں اور شرم و حیا کے تقاضوں کو پامال کیا، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دو چیزیں تھی، ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی زندگی کے اس حصے کو بالکل ٹچ نہ کرتے، اور آپ کر سکتے تھے، کوئی آپ کے لیے مجبوری نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی اس لیے آپ کو کرنا تھا، اور انسانوں کو زندگی کے ہر گوشے میں مدد دینا تھی۔ یہود نے بھی ایک دفعہ مذاق اڑایا تھا۔ یہودیوں نے کیا مذاق اڑایا؟ جی تمہارا پیغمبر تو تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹوائلٹ میں بیٹھتے کیسے ہیں۔ جس صحابی نے سنا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شرما گئے، جھجک گئے، ہاں بڑا برا کیا اور نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کو بتاتا ہے، ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس طرح بیٹھنا ہے، کدھر منہ کر کے بیٹھنا ہے، استنجا کس ہاتھ سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کتنے مٹی کے ڈھیلوں سے کرنا ہے، اور کس طرح اس کے بعد ہاتھ صاف کرنا ہے، وہ ہم کو سب کچھ بتاتا ہے۔ اور وہ یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ حسد کی وجہ سے، کہ ان کو وہ تفصیلات معلوم نہیں تھی جو مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دین مکمل، دین کامل ہے نا، زندگی کا ایک حصہ اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جیسے جسم کی ضرورت کے لیے، جسم کی بیماری کے لیے آپ ڈاکٹر کو نہ صرف یہ کہ ہاتھ دکھاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ دیکھیں خدا نخواستہ خواتین کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، یوٹرس نکالنا پڑتا ہے، تو سب کچھ ہوتا ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ کیا ڈاکٹر حیا کے تقاضے پامال کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو وہ کیا ہے، ایک آبجیکٹ ہے کہ جس کو اس نے ٹریٹ کرنا ہے، اس کے لیے اس سے قطع نظر کہ مرد ہے یا عورت ہے، کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب تھے اور روح کے معلم تھے، آپ زندگی کا یہ گوشہ فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی آیات اتاری، ایسی چیزیں نازل کی کہ جس کی وضاحت آپ کو کرنا تھی اور آپ نے کی، اور اس میں پھر مرد عورت کا فرق بھی نہیں رکھا گیا۔ مردوں سے متعلق مسائل بھی بتائے گئے، عورتوں سے متعلق سوال کیے جانے والے وہ بھی بتائے گئے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی شادی سے پہلے وہ باتیں نہیں پتہ ہونی چاہیے، جو شادی کے بعد تو بس ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کی بچیوں میں کتنی بچیاں واقعی ایسی جنہیں شادی سے پہلے یہ نہ پتا ہو کہ شادی کیا چیز ہے؟ آپ اپنے کلاس 4 اور 5 کے بچے کو دیکھیں کہ جب وہ پروڈکشن کے بارے میں پڑھتا ہے، پروڈکشن، ری پروڈکشن اور یہ نسل انسانی اور دوسرے کے بڑھنے کے بارے میں، اس کو کس بات کا نہیں پتا ہوتا؟ جب آپ کے بچے اسکولوں میں یہ سب باتیں پڑھ لیتے ہیں، انسائکلوپیڈیاز میں ہر تصویر دیکھ لیتے ہیں، سارے ایسے ماڈل ان کو دکھا دیے جاتے ہیں، سب کچھ سمجھا دیا جاتا ہے، تو ایک دین ہی کے معاملے میں آ کر جب بات ایسی کوئی بتائی جائے تو پھر وہ ادب اور احترام اور تقدس اور روحانیت کے خلاف یہ سارے خول ہیں چڑھائے ہوئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر مجلس اور ہر محفل میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسانی جسم اور ضروریات اور فطرت کے ان تقاضوں کو یکسر پرے پھینک دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر بہت ساری جو حالات گزرتے ہیں، جیسے غسل جنابت ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب آپ قرآن کی آیت نکال دیں گے، غسل جنابت کا ذکر ہے، آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں قرآن، آپ بچوں کو بچا کے کس پلانٹ پہ بھیجیں گے جہاں ان کو کسی بات کا پتہ نہیں چلے گا؟ ایک نیچرل فطری انداز میں آپ ان کو سب بتا دیں۔ ٹھیک ہے کہ آپ ان کو اس ایج میں بتائیں، اور اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ 15 سے پہلے آپ قرآن نہ پڑھائیں بچوں کو پورے کا پورا، چند آیات احکام کہانیوں کی شکل میں بتا دیں، لیکن جب بلوغت کو ایک بچہ پہنچ جاتا ہے، اس کے فزیکل چینجز اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اس کا جسم ان سارے احساسات کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اگر آپ صحیح گائیڈنس نہیں دیں گے، پھر بھٹکنے کا بھی اس کو بہت اندیشہ ہے۔ تو اس کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ لائف کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا تعلق کس قسم کا رکھا۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جیسے غسل جنابت ہے، ایک بات ہوئی تھی قرآن اس کا ذکر نہ کرتا، حدیث کو اس کا ذکر نہ کرتی، لیکن ساتھ انسانوں کو
ایک شک میں ڈال دیا جاتا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے. جیسے بھوک لگتی ہے انسان کھانا کھاتا ہے, اس کو تو اطمینان سے کھائے, لیکن اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو اس کو کہا جائے کہ نہیں یہ غلط ہے, تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام نے ان جذبات کو دبایا نہیں, ان کو ایک چینلائز کیا, صحیح رستہ دکھایا. پھر اس کے بعد جیسے غسل کی حکمت بتانی چاہیے کہ یہ سب کچھ انسان کے اوپر انسان کی حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے جو انسان کی روحانیت میں حائل ہوتی ہے. اسلام نے اس لیے اس کے بعد نہانے کا حکم دیا, یا اس طرح کی بہت سی انسان کے اوپر جذباتی کیفیات کے بعد وضو یا غسل کا حکم اس لیے دیا کہ انسان کی وہ شیطنت یا حیوانیت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے, اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو عبادت کے لیے آئے تو اس کے جو مزاج ہے اس میں اعتدال ہو, اور اس کے اندر پاکیزگی اور روحانیت کا ایک تصور بیٹھ جائے. تو ان چیزوں کو اسلام یکسر نظر انداز کر سکتا تھا, لیکن نہیں کیا کہ یہ انسان کا ایک حصہ ہے, انسان کی تخلیق اس سے وابستہ ہے, نسل انسانی کا آگے بڑھنا اس سے وابستہ ہے. ان چیزوں کو فراموش کرنا, حقائق سے نظریں چرانا ہے. اور چونکہ اسلام میں رہبانیت تو ہے ہی نہیں, دین میں تقدس کا یہ تصور ان لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ جنہوں نے دین کو صرف روحانیت کا مجموعہ بنا لیا, ایک دین فطرت نہ رہنے دیا. جو دین فطرت ہے اس میں یہ تمام چیزیں آئیں گی, ان کا ذکر بھی آئے گا, اور ان کے بارے میں صحیح نالج بھی دیا. یہ اللہ کا کرم ہے, رحمت ہے اس کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں پر ہمیں صحیح رہنمائی فراہم کی. پھر آپ دیکھیں کہ ان ساری چیزوں کو اگر الگ الگ کر کے انہیں انالائز کیا جائے, جو آپ کے ان خاص پوشیدہ مسائل کے بارے میں احکامات ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی زندگی کا یہ حصہ جتنا زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اور جتنا ان کو اس پر گائیڈ کیا گیا ہے, اس کے کتنے فوائد ہیں وہ کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. پھر تو انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ سب کام تو جانور بھی کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی نسل بڑھا رہے ہیں اور ان کے ہاں بھی یہ سب کچھ ملتا ہے. لیکن ان کا طرز عمل کیا ہے اور ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ضروریات لگا کے ان کو بھٹکنے کو نہیں چھوڑ دیا, ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس ضرورت کو کیسے پورے کرو, کس طریقے سے کرو, اور اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا تمہیں فائدہ دے گا کیا نقصان دے گا. اور اپنی ان ضروریات کو پوری کرنے کے بعد گلٹی کانشیس نہ رہو, اس گلٹ سے نکلو اور دوبارہ پاکیزہ ہو کر روحانیت کی طرف لوٹ آؤ, ایک اعتدال کی زندگی بسر کرو. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کتاب الوضو وغیرہ میں بہت سی ایسی احادیث آ جائیں گی کہ جن کو پڑھ کے آپ کو ذرا سا شاید محسوس ہو کہ یہ کیا ہے حدیث میں, یہ کیا لکھا ہوا ہے, اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے آپ کے. نہیں, ایک باوقار اور معتدل انداز میں آپ اس علم کو لے جائیں, خاص طور پر بر صغیر میں, یعنی ہمارے پاکستان اور انڈیا میں خاص طور پر یہ چیز ہوئی کہ یہاں دین کے اس پہلو کو بہت زیادہ لپیٹا گیا اور صحیح رہنمائی نہیں دی گئی. جبکہ آپ دیکھو گے کہ عربوں کے ہاں اور کلچرز میں اس قسم کے حیا کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کو صحیح علم سے روک دے. تو یہاں پر اسی کا ذکر آتا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کسی نے بھی جب آپ سے ایسا کوئی مسئلہ آ کے پوچھا تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا بے حیا ہو بے شرم ہو نکل جاؤ یہاں سے, تم کیا پوچھنے آ گئے. نہیں, ان کو تسلی کے ساتھ بتایا کہ اس موقع پہ تم کیا کرو. ہمارے ہاں بھی بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کے اندر بہت سی بے چینی ہوگی اور یہ پریشان ہوں گی, پتہ نہیں ہم پاک ہیں کہ نہ پاک ہیں, اس کے بعد یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن نہ اپنی ماں سے پوچھ سکتی ہیں, نہ بہن سے پوچھ سکتے ہیں, نہ کچھ, نہ کسی اور سے, نہ کسی دین کے عالم سے. ساری زندگی جھجک کے گزار دی, نہ عبادات کا سکون محسوس ہوا, کیونکہ ظاہر ہے اگر وضو نہیں, اگر پاکی کا احساس نہیں تو نماز ہی نہیں. ایون اگر آپ پاک بھی ہیں لیکن اگر آپ کو شک ہے شاید میں پاک نہیں ہوں, غسل کرنے کی ضرورت نہیں, اور آپ سوچ رہے نہیں شاید مجھے غسل کرنا چاہیے, تو ایسی صورت میں آپ کسی سے پوچھ تو سکتے نہیں, چلو جیسا ہے جانے دو. تو دو صورتیں, بہت سے لوگ تو پھر عموماً نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم پاک ہیں کہ نہیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اسی لیے آپ دیکھیں اکثریت ہماری پھر دین سے ہی دور ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ایک گلٹی کانشیس کے ساتھ کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ بے چینی کے ساتھ ہیں, کچھ نہیں پڑھتے. تو اسی لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ عورتوں کو بہتر طور پہ بتا سکتی ہے ان مسائل کو, کہ میں ان مسائل کو کھولوں گی, بتاؤں گی, تاکہ اس گلٹی کانشیس سے باہر نکلیں. کیونکہ اس میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو حلال اور حرام سے تعلق رکھتے ہیں, پاک اور ناپاک ہونے سے تعلق رکھتے ہیں. تو واقعی اگر ہم پاک ہیں تو ہمیں پاکی کا احساس ہونا چاہیے, اس پاکی کے احساس کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے. اور اگر ہم ناپاک ہیں تو ناپاکی کے ساتھ عبادت کی نہ تاثیر ہوگی, نہ فائدہ ہوگا, نہ اثر ہوگا, نہ اس کی وہ اصل روحانیت آپ کو نصیب ہوگی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھ کے بھی چین نہیں آتا. وہ بتاتے نہیں کہ پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. اب اس میں آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آئے گی
جس میں وہ بلا وجہ ایک چیز پہ بار بار نہا رہے ہیں. سنن ابو داؤد میں آتا ہے وہ کہتے ہیں نہا نہا کے میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر میں تھی، میں آپ سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ اس چیز پر، اس مسئلے پہ مجھے نہانا چاہیے یا نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. تو اسی لیے لوگ کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہے. وہ مشکلات ہم نے خود کھڑی کی ہوئی ہیں جہالت کی وجہ سے. تو وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کو اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سامنے رکھ کے پھر آپ کو پڑھنا ہوگا کچھ نہ کچھ اس میں. تو حضرت عائشہ انصار کی خواتین کی صفت بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حیا ان کو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتا تھا. وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست واضح مسائل پوچھ لیتی تھیں. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن زینب ابنت ام سلمہ عن ام سلمہ قالت، حضور کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں، جاءت ام سلیم آئیں، یہ حضرت انس کی والدہ ہے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. جیسے وہ پہلے ہی پارے میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، حق بات کرنے میں اللہ کو شرم نہیں ہے. فہل علی المرأۃ، تو کیا عورت کے اوپر ہے، من غسل میں سے، اذا احتلمت، جب اس کو احتلام ہو جائے، یعنی اگر خواب میں وہ اس طرح محسوس کرے کہ جس طرح جماع کے بعد محسوس کیا جاتا ہے، یعنی خواب میں جماع کی کیفیت محسوس کرے، تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا ہوگا؟ یعنی حقیقت میں نہیں، لیکن خواب میں اس نے ایسی چیز دیکھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأت الماء، اگر پانی دیکھے، یعنی اپنے جسم سے، یعنی خواب میں اس نے جماع کیا لیکن پانی نہیں نکلا تو غسل نہیں ہے. لیکن اگر پانی نکل آیا ہے جسم سے، کیونکہ بعض اوقات خواب میں انسان روتا ہے تو اٹھ کے محسوس ہوتا ہے جیسے بہت رو کے ابھی تھکا ہے، یا ہنستا ہے تو اٹھ کے ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. بعض اوقات خواب میں کوئی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی مار رہا ہوتا ہے، کوئی ڈر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی انسانی جسم کی ایک کیفیت ہے. بعض اوقات خواب اس قسم کا بھی آ سکتا ہے، اور خواب کسی انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتے. اگر انسانی تقاضے کے تحت ایسا کوئی خواب دیکھ لیا ہے تو کیا اس کو اٹھ کے نہانا چاہیے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأت الماء، اگر پانی دیکھے. فغطت ام سلمہ نے منہ ڈھانپ لیا، یعنی شرم کے مارے کہ اس عورت نے آ کے کیا پوچھ لیا. تانی وجہہا، یعنی اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. وقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ام سلمہ کہتی، وتحتلم المرأة، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. تربت یمینک، تربت یمینک جو ہے یہ ایک محاورہ ہوتا ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ پاگل یا فلاں، یہ اس طرح کے کسی کو ادراہ مذاق یا اس طرح کہنا کہ ہاں تیرے ہاتھ کو مٹی لگے. فبما، تو کس چیز کے ساتھ، یشبہھا، مشابہ ہوتا ہے اس کے، ولدھا، اس کا بچہ، یعنی عورت کا بچہ ماں پہ کس طرح جاتا ہے اگر اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي انها النخلة. قال عبد الله فاستحييت، میں نے شرم کے مارے نہیں بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا بها. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت ابی، میں نے اپنے ابا کو جا کے بتایا، نہیں عمر بن خطاب کو، بما وقع فی نفسی، جو میرے دل میں آیا. فقال لأن تکون قلتها، کہ تم نے کہہ دیا ہوتا اس کو، احب الی، یہ بات مجھے زیادہ اچھی لگتی اس بات سے، من ان یکون، اس سے کہ لی کذا و کذا، مجھے اتنا اور اتنا مال مل جاتا، یعنی ڈھیروں مال ملنے کی بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس بات کی ہوتی کہ اے میرے بیٹے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دیتے جو تم سوچ رہے تھے. یعنی ایک اچھی بات جو معلوم ہو کسی چھوٹے کو بھی تو اسے بتانے میں شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، وہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا اس کا وہ بتا دینا. باب من استحیا، جو شرم کرے، فامر غیرہ بالسؤال، پھر وہ دوسرے کو اپنا سوال دے، یعنی خود نہ پوچھ سکے، کسی اور کو کہے اچھا تم پوچھاؤ میرے لیے. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے اوپر حیا کا بہت غلبہ ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھ سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے. خود نہ پوچھ سکے تو کسی سے پوچھوا لے. حدثنا مسدد کہتے ہیں قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن منذر الثوری عن محمد بن الحنفیہ عن علی قال، حضرت علی کہتے ہیں كنت رجلا مذا، میں ایسا شخص تھا جس کی بہت مزی نکلتی تھی. فامرت المقداد، تو میں نے مقداد کو کہا
ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھے، یعنی مزی وہ پانی ہے جو جماع کے بغیر یا اس سے پہلے آتا ہے. فسألہ تو انہوں نے آپ سے پوچھا، فقال فیہ الوضوء، آپ نے فرمایا اس میں صرف وضو کرنا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں. اور اسی حدیث کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ صرف اس مزی کے نکلنے کی وجہ سے میں اتنا نہاتا تھا کہ میری کمر ٹوٹ گئی نہا نہا کے، کہ کہیں یہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے شاید میری نماز نہ ہوتی اور مجھے غسل کرنا لازم ہے. تو ایسا پانی نکلنے سے وضو ہی کافی ہوتا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہوتی. باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد، علم اور فتویٰ مسجد میں دینے کا بیان، یعنی مسجد صرف نماز کی جگہ ہے یا وہاں کوئی علم کی بات بھی ہو سکتی ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب ان عبد الله بن عمر ان رجلا قام في المسجد، کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من این تأمرنا، کہاں سے آپ ہم کو حکم دیتے ہیں، ان نحل، کہ ہم احرام باندھیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ، ذو الحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ میل باہر ہے، مکہ کے راستے پر. مدینہ سے جو لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں وہ ذو الحلیفہ پہ آ کے اپنا احرام باندھتے ہیں، تو آپ نے وہ ان کی میقات مقرر کی. وَيُحِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، شام کے لوگ جحفہ سے احرام باندھیں گے. وَيُحِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، اور اہل نجد جو ہیں وہ قرن سے احرام باندھیں گے. وقال ابن عمر وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ان کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ یمن والے، یمن کی طرف سے آنے والے، یلملم ایک علاقہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے. یہ ہم لوگ اسی طرف سے جاتے ہیں اور احرام اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے جب جہاز میں اعلان ہوتا ہے. وکانا ابن عمر یقول، ابن عمر کہتے ہیں، لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صاف نہیں سنی، یعنی مجھے یہ بات صحیح طور پر نہیں سنی گئی، اس لیے میں نہیں اس کو روایت کرتا. اس سے حضرت عبداللہ بن عمر کی احتیاط سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف وہی الفاظ روایت کرتے جو پوری طرح یاد کر لیتے تھے، صرف ایسے ہی سنی سنائی بات آگے نہیں بتاتے تھے. باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، باب من اجابہ، جس نے جواب دیا، سائلہ سوالی کو، باکثر، اس سے زیادہ، مما سألہ، جتنا اس نے پوچھا تھا. یعنی بعض اوقات لوگ آدھی بات پوچھتے ہیں اور جواب دینے والا دگنا جواب دے دیتا ہے، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ ایسا کر سکتا ہے انسان کہ پوچھنے والے کے سوال سے بڑھ کے جواب دے دیا جائے؟ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یلبس المحرم، احرام پہننے والا کیا پہنے، یعنی احرام کس چیز کا پہنا جائے، کیا پہن سکتا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، لا یلبس القمیص ولا الامامہ، کہ قمیص اور امامہ نہ پہنے، ولا السراویل، اور نہ شلوار، ولا البرنس، نہ ٹوپی، ولا ثوبن، اور نہ کوئی ایسا کپڑا، مسہ الورس، کہ جس کو ورس چھوا ہوا ہو. یعنی ورس ایک زرد رنگ کی طرح کی ایک بوٹی ہوتی تھی جس میں کپڑے کو پیلا کیا جاتا تھا، یعنی ایک بوٹی زرد رنگ کی جو رنگنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. کہا کہ ورس لگا ہوا کپڑا بھی نہ پہنے، مراد یہ کہ سفید پہنے. اب اس زعفران، اور زعفران خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی خوشبو والا بھی نہ پہنے. فَإِن لَمْ يَجِدْ، پھر اگر نہ پائے، النَّعْلَيْنِ، چپلیں. نال کہتے ہیں اس جوتے کو جس کا صرف تلوا ہوتا ہے اور اوپر سے ہلکا سا باندھنے والا، جس میں ٹخنے نہیں بنتے، یعنی ایڑی پیچھے سے نہیں پکڑی جاتی. فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو اسے چاہیے کہ وہ موزے پہن لے. وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور چاہیے کہ کاٹ لے ان دونوں موزوں کو. حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، یعنی ایسے موزے پہن لے کہ ٹخنے ننگے ہوں اس میں. جوتا نہ پہنے، یعنی پمپی نہ پہنے یا بند جوتا نہ پہنے یا جاگرز یا اس قسم کا کوئی نہ ہو. چپل پہننی چاہیے احرام میں. اگر چپل نہ ہو تو پھر کیا ہو، ایسے موزے پہن لے کہ جس میں ٹخنے نہ ڈھکے، یعنی ایسا پھر جوتا ہو کہ جس میں ٹخنے ننگے رہیں. اب اس نے کیا پوچھا تھا سوال کہ محرم کیا پہنے، تو آپ نے اس کے جواب میں صرف یہ نہیں کہا کہ 2 چادریں پہنے، بلکہ تفصیل سے سمجھا دیا کیا کیا نہ پہنے. سوال ہے یہاں پر ہے فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِقْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے نکل جانے کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو وہ آگے کیوں گئے؟ کب معلوم ہوا تھا؟ معلوم ہی تو نہیں ہوا تھا. اور انسلّہ کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے کھسک جانا، کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. تو لفظ انسلّہ میں ہی وہ سارا معنی موجود ہے.
حدیث 123 کے بارے میں سوال ہے کہ باب ما یستحب للعالم اذا سئل میں حدیث اور باب کا کوئی تعلق سمجھ نہیں آیا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک لمبی حدیث روایت کی گئی ہے جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، اور دوسرے میں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہاں امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کو وہ نہ جانتا ہو تو اس کو صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نہیں جانتا، بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے ساتھ کہ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ اور کسی بھی بات کے جواب میں کبھی کسی اہل علم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا جواب سب سے اچھا ہے یا میرا علم سب سے بڑا ہے۔ کہنا یہ چاہیے، یعنی اپنی طور پر ساری بات بتانے کے باوجود، سارے دلائل لانے کے باوجود کیا کہہ دینا چاہیے کہ اللہ عالم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پرانی کتابوں میں مسائل لکھے جانے کے بعد آخری لفظ یہ لکھا ہوتا ہے واللہ عالم بالصواب، کہ اللہ ہی زیادہ بہتر بات جانتا ہے۔ حضرت خضر بھی اللہ کے بندے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے سلام کے بارے میں کیوں پوچھا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا انا بأرضک السلام۔ وہ اس لیے پوچھا کہ جس جگہ پر ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی اس جگہ پر خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور سلام کو جانتا نہیں تھا۔ اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید خضر علیہ السلام بھی کہیں اور سے اس وقت آ رہے تھے اور اس علاقے کو بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا کہ اس زمین پر تو کوئی سلام نہیں کرتا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ کوئی اجنبی انسان معلوم ہوتے ہو۔ پھر اسی طرح یہ سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کیوریوسٹی تھی کیا اسے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ علم کے لیے تجسس کا ہونا تو ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھے استاد کا نہیں ہے، انہوں نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ حضرت خضر show more impatience in imparting knowledge than حضرت موسیٰ in attaining knowledge۔ اس میں یہ ہے کہ اس معاملے میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ تجسس یا کیوریوسٹی ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہر چیز اپنی حد کے اندر اور اعتدال میں ہی فائدہ دیتی ہے۔ اگر اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے شرط یہ لگائی تھی کہ تمہیں جو علوم میرے پاس ہے، کیونکہ ہر علم کے سیکھنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود علم دینے والے تھے، خود ایک استاد تھے، اس کے باوجود خضر علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو میرے علوم ہیں یا جو چیزیں میں کروں گا ان کو سیکھنا اتنا آسان نہیں اور ان پر صبر بھی اتنا آسان نہیں، اس لیے شروع کرنے سے پہلے ہی وہ ان کو انفارم کر دیتے ہیں، وارن کر دیتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے جو سائنس اسٹوڈنٹس ہوں گے، جب لیبارٹری میں کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں، بعض اوقات گیسز بنائی جاتی ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں مکس کی جاتی ہیں ایک میں دوسری، جھاگ اٹھتی ہے، سلنڈر پھٹتے ہیں، بہت کچھ ہنگامے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر ہر چیز میں شور شرابہ اور ہنگامہ مچا دیا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ آپ نے اس میں کیوں ڈال دیا، وہ کیوں کر دیا، تو آپ خود سوچیے مثلا کوکنگ کوئی کر رہا ہے، آپ کی والدہ ہی، اور وہ ڈال رہی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں بس تم ذرا ابھی دیکھتی جاؤ، اور آپ ہر بات پہ کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کر دیا اور یہ ابھی کیوں ڈال دیا اور یہ کیسے کر دیا، تو ایسی کیوریوسٹی جو ہے وہ سکھانے والے کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ہر علم کے سیکھنے کا ایک خاص انداز اور طریقہ ہوتا ہے، اس میں اس کو جب تک ملحوظ نہ رکھا جائے اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کتاب العلم میں پڑھا کہ استاد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی آپ نے پڑھا کہ کس طرح 3 دفعہ بعض اوقات بات کو دہراتے تھے، آہستہ آہستہ بولتے تھے، اور بھی بہت سی خصوصیات آپ نے پڑھی۔ وہاں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ استاد پر بھی شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی کہ اس نے ہر ایک کو ضرور سکھانا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی روڈنس کی وجہ سے نہیں سکھا سکتا، تو اگر وہ اس کو کلاس سے الگ کر دیتا ہے یا نکال دیتا ہے تو اس کی اس کو اجازت ہے۔ محدثین کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں امام مالک جو امام دار الہجرہ ہیں، ان کی مجلس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، اتنا سکوت ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان کی مجلس میں 3-4 حبشی کھڑے ہوتے تھے دروازے پر۔ جب کوئی طالب علم ایسے سوال کرتا کہ جس سے شریعت کے کسی حکم کی توہین ہوتی یا وہ امام مالک کو اریٹیٹ کرتا، تو صرف اشارہ کرتے کہ اس کو اٹھاؤ اور باہر لے جا کے ڈال دو۔ آپ کو معلوم ہے امام مالک شاگردوں کے ساتھ اگر سختی کرتے تھے، خود اپنے ساتھ بھی بہت کرتے تھے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں کئی مرتبہ ایک بچھو نے انہیں ڈنگ مارا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کا بتانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو جس طرح والدین کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اسی طرح استاد کو بھی حق دیا ہے۔ استاد کے لیے تحمل، کیونکہ علم کے لیے حلم بڑا ضروری ہے، اگر حلم نہ ہو تو علم ضائع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض چیزیں اپنی ذات کے لیے استاد نہیں کرتا، سب کے مفاد کے لیے کرتا ہے اور اسے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ استاد جو ہے خضر وہ نتائج کو دیکھ رہے ہیں،
جبکہ اسٹوڈنٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہ صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. تو بعض چیزیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں اس سے انسان کی بے چینی ایک فطری تقاضا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ بھی کیا تھا؟ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ہم کچھ اور جان لیتے ان باتوں میں سے، یعنی مزید ہمارا علم بڑھ جاتا. تو علم کے لیے صبر جو ہے وہ شرط ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کان لموسیٰ وفتاہ عجبا، یہ انہیں تعجب کیوں ہوا جبکہ وہ فش جو ہے وہ سلپ کر کے جا چکی تھی. یعنی انہیں تعجب اس بات پہ تھا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ مچھلی چلی بھی گئی اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا. یعنی اس مچھلی کے اس طرح جانے پہ انہیں تعجب ہوا تھا. حدیث میں حضور نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر کعبے کے 2 دروازے ہوتے تو ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے. اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہونے کی ہر مسلمان کو اجازت ہے. اب کیوں مسلمانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں؟ اس لیے کہ امت بہت بڑی ہو گئی ہے اور سب کے نزدیک نیکی صرف یہی رہ گئی ہے کہ ہم کعبے کے اندر داخل ہو جائیں، جبکہ نیکی کے اور بھی بڑے بڑے کام ہیں. اب یہ ہے کہ داخل ضرور ہوا جا سکتا ہے، لیکن اتنے رش میں اگر وہ کھول دیں تو شاید آدھے لوگ اس میں سے زندہ سلامت واپس نہ نکلیں. اس میں یہ کہ کبھی کبھار جیسے عرفات کے دن سنا ہے کھولا جاتا ہے، جب اس کو دھوتے ہیں، جب سب لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کعبے کے عوض حتیم جو ہم کو مل گیا. حتیم یعنی وہ حصہ جو اوپر سے چھتا ہوا نہیں، لیکن اس میں بھی نفل پڑھنا ایسے ہی جیسے اس کے اندر پڑھنا ہے. سوال یہ ہے کہ صحابیات بعض اوقات ایسے سوال جو بہت شرم والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کیوں پوچھتی تھیں، جبکہ ازواج مطہرات موجود تھیں اور ان کے ذریعے بھی پوچھوا سکتی تھیں یا ان سے پوچھا جا سکتا تھا. اور پھر اس میں انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے اگر کوئی عورت اویلیبل ہے تو اس کو چھوڑ کے اگر مرد سے پوچھا جائے تو یہ کیسا معلوم ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے ایک باپ کا سا ہے اور ایک استاد کا ہے اور ایک نبی کا ہے، جو مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا، ہاں وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کوئی چیز کیوں نہ ہو. لہٰذا ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ براہ راست علم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دونوں طریقے رائج تھے. بعض مسائل جیسے حیض کے بارے میں بہت سے مسائل جو تھے وہ حضرت عائشہ سے ہی پوچھے جاتے تھے، خواتین ان سے پوچھا کرتی تھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث بھی آپ پڑھیں گے کہ اس خاتون نے بھی براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اسی قسم کے کسی مسئلے پر سوال کیا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی ایک بات کا معلوم ہونا اور بال واسطہ کسی اور کے ذریعے سے معلوم ہونا، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. پھر آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو پاس ہی بیٹھی ہوئی ہیں وہ پوچھنے کی بجائے اپنا منہ ڈھانک لیتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ انہی سے پوچھا جاتا حضور کو چھوڑ کر تو شاید وہ کہتی نہیں بھی میں نہیں پوچھ سکتی یہ بات، اور وہ خود سے کچھ ان کو جواب دے دیتی جو جواب درست بھی نہ ہوتا. کیونکہ جب وہ سوال کرتی ہیں تو حضرت ام سلمہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حضور سے نہ پوچھتی اور حضرت ام سلمہ سے پوچھتی تو وہ شاید ان کو یہی کہہ دیتی نہیں نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں، تو ایک صحیح جواب ان تک نہ پہنچتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مہاجرات میں سے نہیں، انصاری خواتین میں سے بہت سی خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کرتی ہیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی عورت ہمیں بتانے والی نہیں ہے تو دین کے معاملے میں جہالت نہیں ہونی چاہیے. اب تو ٹیلی فون نام کی چیز ایسی ہے کہ جس پہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے بغیر اپنا آپ بتائے. لیکن یہ کہ اگر عورت موجود ہو تو پھر عورت سے ہی رجوع کرنا بہتر ہے، اور اگر نہ ہو تو مرد سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس میں قباحت نہیں ہے، کیونکہ کسی لا علمی میں کسی حرام کام کا، کسی غلط کام کا ارتکاب کرنا، اب مثلا جیسے وضو کے مسائل ہیں اور جس نے لکھا ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم سمجھتے تھے کہ وضو ہے مگر نہیں تھا، تو اس طرح وضو کے بغیر نمازیں پڑھتے چلے جانا یہ زیادہ نقصان کا سبب ہے. یا یہ کہ انسان تھوڑی سی قربانی کر کے ایک مہذب انداز میں ایک مسئلے کو کسی عالم انسان سے پوچھ لے جو بھی اسے میسر ہو. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں خواتین کتنی ہیں جو واقعی یہ سب کچھ جانتی ہوں اور صحیح طور پر لوگوں کو گائیڈ بھی کر سکیں، کیونکہ یہ سلسلے ہی ختم ہو گئے ہیں. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بہت سے مسائل مردوں کو بھی سکھاتی ہیں جو باعث شرم تھے، لیکن چونکہ انہی کے ذریعے پہنچ سکتے تھے اس لیے انہی سے پوچھا گیا. تو یہ ضرورت اور سمجھ اور اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اویلیبل ہے اور کہاں سے بہتر طور پہ جانا جا سکتا ہے. کیونکہ علم الیقین کی بات ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا. اور بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن کے بارے میں ازواج مطہرات بھی ابھی خود سیکھ رہی تھی، ان کے پاس پورا علم نہیں تھا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں تاخیر درست نہیں ہوتی، کہ جس میں کہا جائے کہ اچھا وہ آج جا کے ام سلمہ سے پوچھتی، وہ دوسرے دن حضور سے پوچھتی، پھر تیسرے دن ان کو جواب دیتی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے رکھی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کتنی آزادی تھی. یعنی یہ عورتوں کی آزادی ہی کی ایک بات ہے نا کہ ان کو اجازت تھی کہ وہ پوچھ سکے.
اگر کوئی عورت اتنی جرأت رکھتی ہے، اور یہ سب عورتیں نہیں پوچھ سکتی تھی، چند ایک ایسی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ حدیث 132 اور 134 سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے مخصوص حالات میں مرد کے لیے غسل نہیں ہے اور عورت کے لیے غسل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ 132 جو ہے اس میں حضرت ام سلیم جو پوچھ رہی ہیں، یہ احتلام کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ احتلام سے مراد یہ کہ جس میں جسم سے صرف آرڈنری ڈسچارج نہیں بلکہ منی کا اخراج ہو۔ بہت واضح لفظوں میں مجھے بات کرنی پڑے گی۔ اور 134 میں حضرت علی کا جو مسئلہ ہے، یہاں پر مزی کا اخراج ہے۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس لیے یہ اصل میں یہاں مسئلہ واضح یہ کرنا تھا کہ منی کے اخراج پہ غسل واجب ہوتا ہے جبکہ مزی کے اخراج پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا گیا۔ آپ نے بتایا تھا کہ حج کے وقت جوتے میں پیچھے اسٹرائپ نہیں ہونا چاہیے، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جی ہاں، احرام کے وقت چپل ہی ہونے چاہیے۔ الحمدللہ کتاب العلم مکمل ہوئی، لیکن علم سیکھنے کا سفر ابھی بالکل ابتدا میں ہے۔ الحمدللہ۔ چلیے حدیث ریڈنگ کریں گے ہم نیو بکس کے ورژن کے لحاظ سے حدیث نمبر 131 جو شجر کے بارے میں ہے، عبداللہ ابن عمر کی مشہور حدیث جو ہم پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا۔ سب لوگ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ آسان حدیث ہے کیونکہ کئی بار ریپیٹ بھی ہوئی بھی ہے۔ چلیے یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے الفاظ شروع ہوتے ہیں وہاں سے کریں گے۔ ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، نہیں گرتے پڑتے، وہی مثل المسلم، حدثونی ما ہی، ٹھیک ہے بتاؤ مجھے کون سا ہے وہ۔ فوقع الناس فی شجر البادیہ، جی عام جنگلی درختوں کی طرف لوگ پڑ گئے جنگلی درختوں کے یعنی بیان میں۔ ووقع فی نفسی، اور میرے دل میں یہ آیا، انہا النخلۃ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ فاستحییت، فاستحییت بس میں شرما گیا یعنی میں جھجک گیا۔ فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا بہا، کنہوں نے کہا؟ ہاں جو ارد گرد بیٹھے تھے صحابہ نے کہا، کبار صحابہ بیٹھے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلۃ، ایک کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ فحدثت ابی، میں نے بیان کیا اپنے والد کو یا میں نے کہا اپنے والد سے، بما وقع فی نفسی، اس بارے میں جو میرے دل میں آیا تھا۔ فقال، اب یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ عبداللہ ابن عمر اپنے والد سے کہہ رہے ہیں تو یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔
انہوں نے کہا لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا، یہ کہ تم یہ بات کہہ دیتے، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہوتی اس سے، من ان یکون لی کذا و کذا، اس بات سے کہ میرے پاس یہ اور یہ ہو، یعنی مال کی طرف اشارہ، کہ میرے پاس اتنی اتنی دولت ہو تو اس سے زیادہ ہے. کیونکہ اپنے بچوں کی لیاقت، اپنے بچوں کی ذہانت، اپنے بچوں کا کسی ایک طرح سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہونا، خاص طور پہ ایک ایسی مجلس علم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے معلم ہیں، تو یہ کتنی بڑی ایک اعزاز کی بات تھی. آپ سب جو پیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی بھی اچھی ریلیجس گیدرنگ میں یا اچھی ایکیڈیمک گیدرنگ میں، ایون اف اٹس ناٹ ریلیجس، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی کمپٹیشن میں جب وہ کچھ اچھا پرفارم کرے، مور آؤٹ اسٹینڈنگ دین ایوری ون ایلس، تو آپ کی کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ اس وقت آپ کو یہ ہوتا ہے کہ باقی کوئی چیز اتنی ویلیو نہیں رکھتی جتنے آپ کے بچے کی سکسیس، کیونکہ سب سے زیادہ پیرنٹس کے لیے وہی ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ایک طرح سے رکھی گئی ہے. تو یہاں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ بھی وہی تمام بشری جذبات رکھتے ہیں. وہ بھی ایک والد کے جذبات یہاں پہ ایکسپریس کر رہے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ اچھی لگتی. اور دراصل اس سے ہمیں میسج کیا مل رہا ہے؟ ہاں، بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ جب اگر ان کو، یعنی اگر آنسر غلط بھی ہو جائے تو کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ سیکھنے کا موقع اچھا ہو وہاں پہ جیسے کہ پہلے اس باب میں آیا نا الحیاء فی العلم، کیونکہ یہ حدیث کس باب میں آ رہی ہے کہ علم کے بارے میں حیا. اور اس سے پہلے جو یعنی جو کوٹیشن آیا ہے مجاہد رحمہ اللہ کا، ہوتا ہے کہ لا یتعلم العلم مستحین ولا مستکبر، کہ وہ شخص علم حاصل نہیں کر سکتا جو مستحین، یعنی جو بہت زیادہ حیا کرنے والا، بہت زیادہ جھجکتا ہو، ولا مستکبر، یا یہ کہ وہ تکبر والا ہو. تو ہم پہلے حدیث بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ علم ضائع ہو جاتا ہے ان دو چیزوں کے درمیان، الحیا والکبر. تو حیا کا تو چلے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ بعض اوقات حیا اس طرح کی حیا ہے جو خواتین کے نجی مسائل کے متعلق ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ معاملہ ہے ہی حیا سے ڈیل کرنے کا. لیکن یہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی بات ہے، یہ ایک طرح سے جھجک ہے نا، جھجک ہے. جی وہ ینگ تھے، باقی سب بڑے تھے، تو ان کو خیال آیا کہ نہیں، رسپیکٹ کی بھی بات ہے کہ میں نہیں آگے بڑھ کے بولوں. تو الحمدللہ کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے تو وہاں پہ ان کے لیے پسندیدہ تھا کہ وہ بات کرتے، اور اسی چیز کو ان کو فادر نے ان کو انکریج کیا. اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا موقع ہو جہاں پر ٹھیک ہے کہ اگر کچھ لوگ آپ سے بڑے یا آپ سے زیادہ نالج والے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات ایسی ڈالے جو آپ کو لگے کہ بہت انریزنیبل نہیں ہے، اٹ میچز دا پوائنٹس، تو آپ اس میں بیان کرنے میں یہ نہ محسوس کریں کہ نہیں مجھے کیا پتا، رائٹ؟ تو انشاءاللہ بیان کیا جا سکتا ہے. جی مائک دے دیجیے پیچھے، رائٹ مائک دے دیجیے. کچھ ریفلیکشن بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اس لیے ہم انہیں روکتے نہیں. ہاں یہاں سے حیا نہیں کرنی، آپ نے فوراً عمل کیا. جی یہ جو بات ہے کہ ان کے بیٹے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ان کے دل میں یہ بات آئی، he knew he has the right, he didn't know it's the right, but he knew there's an answer, but just because of being shy he couldn't say it, and later the dad said کہ نہیں you should have said it. Very practical. My daughter, she's coming here for Saturday class, sister Shumaila کے ساتھ نا, and the same class I'll take at my workplace, and many people sitting there listening that. So it's the third year she's coming now to the class, and few times earlier, because I'm listening the class, when she come home I ask her like all the reflections sister Shumaila asking you, answer kya tha last year tak, a year before she knew the answer but she never said it in the class. Then I started pushing her, I said you have to say it. No, I'm shy, there's so many people, no. Then I gave her task, this class you have to say one thing. First time she said it, I heard that in the salon, she came home and میں نے اس کو encourage کیا, میں کہا oh my god Aiza amazing, mashallah mashallah, very good. Then she started answering questions. First thing کہ parents proud ہوتے ہیں یا اچھا لگتا ہے, جتنے بھی clients بیٹھے ہوتے ہیں I pass, I'm like this is my daughter, she is replying. But اس کا اتنا اچھا effect Aiza پہ یہ ہوا کہ now she answer, but when she goes to school
anybody ask her any question about deen, anything, surah nisa unhone padhi, surah maida padhi, many questions, she can answer them too. She can help other people. Why? Because she have talked about those things in the class. So wo confidence build ho gaya. Now she can answer with confidence. Koi deen ke مطلب کچھ ناٹ سو گڈ وے میں بات کرتے ہیں, شی ہیز کانفیڈینس ٹو آنسر دیٹ. جی جی بالکل, دس از کانفیڈینس بلڈنگ پریکٹس انشاءاللہ. بٹ اٹ ٹک لائک 3 years. تھوڑا ٹائم لگتا ہے جی, بچوں کو ٹائم لگتا ہے, اور خاص طور پہ آئی تھنک آئی ڈونٹ نو, ویسے تو یہاں کے بچے بہت بولڈ, اسکول کالج میں تو ہر طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کلاس میں آ کے خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ینگ گرلز بہت زیادہ شائع ہیں, ریلکٹنٹ ہیں ٹو, یعنی اگر کوئی شائنس والی بات نہیں بھی ہے تو دے آر ویری ریلکٹنٹ ٹو انگیج. اینڈ آئی ایم ناٹ شیور, آپ لوگ بتا سکتے ہیں بلکہ کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. بیکاز وی ڈو وانٹ دیم ٹو بلڈ دس کانفیڈینس. اگر ان کے پاس دیکھیں, استاد کو اگر استاد نے سوال کیا اور آپ جواب دیں, اگر جواب غلط بھی ہے تو آپ کا نقصان نہیں ہوا, بلکہ میرے حساب سے تو بہت زیادہ فائدے کی بات ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک غلط جواب دیا ہے نا, اور استاد نے آپ کو تصحیح کیا ہے کلاس میں, ساری زندگی بھولیں گے نہیں, وہ بات نہیں بھولیں گے. ویسے آپ نے ٹیسٹ کے لیے 100 جواب یاد کیے ہوں گے, وہ آپ بھول سکتے ہیں, لیکن جہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے جواب دینے میں ان اے لرننگ سیٹنگ, وہ آپ نہیں بھولتے, اور وہ ہے یعنی انفرگیٹیبل لرننگ. تو اس میں اور ہم سب آئے بھی تو سیکھنے کے لیے نا, آپ ہوں یا ہمارے بچے ہوں, کسی بھی کلاس میں ہیں, ہم اسکول میں, ہم یونیورسٹی میں, ہم قرآن کلاس میں, وی آر ہیئر ٹو لرن. تو یہ تو ازمپشن نہیں کی جا سکتی کہ جو آیا اس کو آلریڈی سب جواب آنے چاہیے, غلط جواب کیوں آیا. ہم لوگوں میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اگر غلط بھی ہوں تو کوئی بات نہیں, اور ہم میں یہ بھی اخلاق ہونا چاہیے کہ اگر کوئی غلط بتا دے تو اس کے اوپر پھر ہنسنا بھی نہیں ہے. کیونکہ زیادہ لوگ اسی لیے جھجکتے ہیں نا کہ وہ فلاں کیا, یا بعد میں لوگ کوئی نیگیٹو ایسا ریمارک پاس کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا کانفیڈنس ڈیمیج ہوتا ہے. اور دین کی مجلس میں تو خاص طور پہ لوگ پھر بالکل منہ نہیں کھولتے کہ لوگ تمہیں اتنا نہیں پتا. کوئی بعد میں فرینڈ اپنی مذاق سے ہی ان کو کہہ دے گی تو وہ پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے بند ہو جاتے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کچھ کہنا چاہیے سسٹر کنول؟ مائک دیجیے ان کو پلیز. چھوٹی سی بات یہ ہے, بچیاں سمجھتی ہیں, اکثر کہتی بھی ہیں کہ دیسی آنٹیز بہت جج کرتی ہیں. اوکے, یہ بات, اور پھر وہ یہ بھی سوچتی ہیں شاید کہ ہمیں یہ جج کیا جا رہا ہے کہ وی آر ناٹ ویری گڈ مسلمز, اور ہم بہت پریکٹیکل نہیں ہیں شاید, تو اس لیے وہ شائع ہوئے ہو جاتے. جی بالکل, دیٹس ویری ٹرو. بالکل آپ نے صحیح نبض پہ شناسی کی ہے کہ اچھا ہم اس چیز کو, بیکاز یہاں پہ ہم زیادہ تر آنٹیز ہی بیٹھے ہوئے, تو ہم اس چیز کو, اچھا نہیں کوئی نہیں آنٹی نہیں بننا چاہتے تو یور اوکے, ہم اس چیز کو کیسے ڈیفیوز کریں, بیکاز اٹس اے ویری امپورٹنٹ میٹر. یعنی اٹ ریئلی از ڈیفیکلٹ کہ ہم اپنی فیوچر جنریشن کو, جنہوں نے آگے چل کے مائیں بننا ہے اور جنہوں نے آگے مسلمانوں کی نسلیں ریز کرنی ہیں, ہم ان کو کیسے اس چیز میں کمفرٹ دلائیں. بیکاز دس ہیز کم ٹو می ایز اے فیڈ بیک ایز ویل کہ یہ آنٹیز ہیں, کوئی ایسے سوال کرتی ہیں یا آنٹیز جج کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آئی تھنک فار ینگر گرلز پرٹیکولرلی ان دس ایرا, ان دس کنٹری, ان کو بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ سیف اسپیس. سیف اسپیس کا مطلب ہے آپ جو مرضی کریں, آپ کو کوئی ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. اور ہم لوگوں کی ایک نیچرل اپ برنگنگ ہے کہ ہمیں جہاں کوئی چیز ٹھیک نہ لگے وہاں پہ جا کے ذرا اس کو اسٹیئر کرنے لگتے ہیں. جی, چھوٹی سی اچھی عمل کو ان کے کمپلیمنٹ کریں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بعض اوقات بہت زیادہ ہائی لائٹ نہ کریں. لیٹ دا پرسن ہو از ریسپانسبل فار دیم ڈو اٹ. جیسے فار انسٹنس یہاں کوئی اگر حلقہ ہو رہا ہے, یہاں کوئی تعلیم ہو رہی ہے, یہاں کوئی ینگ گرلس کی کلاس ہو رہی ہے, تو اب ان کے پاس ان کے اپنے ٹیم ممبرس بھی ہیں. آپ نے اگر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو اصلاح طلب ہے, تو اصلاح کرنا ہم سب کو, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یس ہم نے کرنا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوگا نا. تو علم کے آداب میں سے یہ بھی ہوگا کہ ہم ایسے نہ کریکشن کریں کہ پھر وہی بات کے آگے بعض اوقات لڑکیاں لٹرلی کئی دفعہ یہاں پہ آنا وہ منع کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں یہاں نہیں جانا, کیونکہ ہمیں ہر کوئی ٹوکتا ہے, ہمیں کوئی یہ کہہ دیتا ہے, ہمیں کوئی وہ کہہ دیتا ہے, تو ہمیں بہت زیادہ. جی, اور یہ ادب ہم نے ویسے بھی اس چیز کو سیکھا ہے نا کہ پبلکلی تو آپ کسی کو اس طرح نہیں کنیکٹ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم نے اسی کتاب العلم میں پڑھا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کی ایک غلطی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے بغیر ممبر پہ جا کے بات کی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں.
لائک نام لیے بغیر اصلاح کی. تو یہ سارے آداب جو ہیں یہ ہمیں انشاءاللہ سیکھنے ہیں، اپنے اندر لانے ہیں. تھوڑا جیسے کہ بات ہوئی ہے نا تحمل کی، علم سیکھنے کے لیے بھی تحمل کی ضرورت ہے. علم سکھانے کا جو ماحول ہے، جو علم سکھانے کی ایک جگہ ہے، اس کو بھی لوگوں کے لیے ایک سیف اسپیس، ایک کمفرٹیبل اسپیس بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کرٹیسائز نہ کریں. لیٹ دیم، یعنی لیٹ گو آف دیم فار اے لٹل بٹ، کہ اگر تھوڑا سا کہیں کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے، ابھی زندگی پڑی ہے انشاءاللہ اس کی اصلاح کے لیے. لیکن اگر وہ علم کی جگہ سے ہی دور ہو جائیں گے اس بات پہ کہ نہیں ہم تو یہاں گئے تھے ہمیں فوراً ایسے کہہ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ ڈور ہی کلوز ہو جائے گا. پھر اگلی دفعہ کو یہاں بڑے اچھے بھی پروگرام ہوتے ہیں، بہت اصرار کرنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ آئیں اور ینگ بچیوں کو لے کر آئیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. حیا فی العلم میں جہاں بات آتی ہے کہ ہمیں حیا کس چیز سے کرنی ہے اور کس چیز سے نہیں کرنی، اس چیز کا یعنی بہت اہم ہے کہ ہم یہ صحیح درست حکمت پر مبنی فیصلہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں. کیونکہ علم بغیر حکمت کے کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک نقصان کر جاتا ہے. بعض اوقات علم بغیر حکمت کے وہ لاٹھی بن جاتا ہے کہ جس سے آپ نے غلط جگہ پر اس کو استعمال کیا اور پھر لوگ دین سے متنفر ہو گئے. اور دراصل ہمارے ہاں بہت سارے جگہوں پر ہوا بھی یہی ہے، اسی لیے لوگ دین سے بعض جگہ متنفر ہوتے ہیں. لہٰذا علم کو کیا کرنا، لاٹھی نہیں بنانا. ہر ایک کو اپنے علم سے ہانکنا نہیں ہے نا. ہم بعض اوقات یہی کرتے ہیں نا انیشیل سٹیج آف علم میں، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، علم کو لوگوں کے لیے اتنا اٹریکٹیو بنانا ہے، محبت سے ڈیل کرنا ہے تاکہ وہ اس محبت کے سرکل میں آنا چاہیں. صحیح ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتی تھی سسٹر تمینہ؟ سوری میں نے آپ کو پہلے مائک ہے پکڑ لیجیے، پیچھے یہ ادھر پیچھے ہے، رائٹ. آتے ہیں تو وی شوڈ ریئلی چوز آور ورڈس، ہم کس طرح سے اگلے کو سمجھا رہے ہیں، دیٹ میکس اے بگ ڈفرنس. جی بالکل. اور سمجھانے کا انداز وہی بات کہ اگر آپ پیار سے، جیسے کسی ینگ بندے کو پیار سے ساتھ لپ ڈالیں کہ یہ کتنی اچھی بات ہے، یہ کتنی سویٹ ہے، یہ اس طرح ہے، پھر اس کے بعد کہیں اچھا پتہ ہے آئندہ اس طرح کرنا ہو تو یوں کریں. دے مے بی مور ریسیپٹیو ٹو اٹ ایز اپوز ٹو. اور پھر وہی بات کہ اگر آپ کو 5 آبجیکشنیبل باتیں لگی ہیں تو 5 نہیں ایک ساتھ بتانی. ہم تو پھر کہتے ہیں آپ نے یہ بھی نہیں ٹھیک کیا، یہ بھی نہیں ٹھیک کیا، ایسے کیوں آ گئے، ایسے کیوں آ گئے، تو پھر نیکسٹ ٹائم دے وانٹ ٹو بی اوے. علم کے ساتھ بات کریں نا، جیسے بتاتے کب کفر ہے اور جی بالکل، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. یعنی کوئی بھی رشتہ، ہمارا دین رشتے کاٹنے کا دین نہیں ہے، ہمارا دین تو رشتے جوڑنے کا دین ہے. تو اگر کوئی علم سیکھ کے حکمت کے بغیر رشتے کاٹنے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے دین بدنام ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے حکمت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے کتاب العلم کھولی، آپ نے ہمارے لیے صحیح بخاری سیکھنے کے لیے آسانی کی. آگے ایک تو یہ کہ ہمیں اس پہ استقامت ہو، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں، اپنے پیاروں کی زندگی میں اور نئے لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے کا ذریعہ بنائیں. ہمیں وہ حکمت عطا کریں کہ جس کے ذریعے لوگ اس علم کی طرف اور اس دین کی طرف یعنی اٹریکٹ ہوں، نہ کہ یہ کہ اس سے دور ہو جائیں. چلیے انشاءاللہ یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. اب پروجیکٹ پہ تو بات نہیں ہوئی، لیکن پروجیکٹ وائز ایک میرے ذہن میں پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم سب، اور ہمیں انشاءاللہ فائدہ دے گی یہ چیز، آپ اپنی نوٹ بکس میں اس ہیڈنگ کے ساتھ کہ آداب تعلیم و تعلم، آداب تعلیم و تعلم، تعلیم دینے کے، کسی کو سکھانے کے آداب، اور تعلم علم سیکھنے کے آداب، جو ہمیں اس کتاب العلم میں جو احادیث اور جو ابواب دیے گئے ہیں اس سے آپ نے لانے، اس کے باہر سے نہیں لانے. ٹھیک ہے؟ اور آپ ریفرنس ساتھ لکھیں گے، فار انسٹنس باب نمبر سو اینڈ سو، حدیث نمبر سو اینڈ سو، اور بالکل بریف پریسائز سینٹنسز کہ کیا ادب ہے. کوئی بہت لمبے، میں انشاءاللہ آپ کو لمبی باتیں لکھنے کو نہیں کہہ رہی، ایسیز نہیں لکھنے، صرف لسٹ آؤٹ. اور اس سے کیا ہوگا، یہ تھوڑی سی آئی وڈ سے ریسرچ ٹائپ کی ایکٹیویٹی بھی ہے. ہم اس میں ریسرچ کر تو نہیں رہے، لیکن اتنا تو ہم کریں کہ احادیث نمبر 7 ریفرنس لکھ کے اس سے ہم نے کیا ڈیڈیوس کیا. ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.